والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی تمام خاموش نہ رہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين اس گرمی کو دیکھ کے میں حضور کی بارگاہ میں صرف یہی دعا کر سکتا ہوں اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے روح محمد قدموں سے لگا لینا اے روح محمد قدموں سے لگا لینا درمان مسافر تیری راہوں میں کھڑے ہیں شمع رسالت کے پروانوں جمال مصطفیٰ کے دیوانوں بلا تمہید جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو اللہ رب العزت نے جناب محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا صبح پیدا ہوئی بچتا ہے بالا نور کا سب لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ٹھنڈا کلیجہ ہو گیا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا حاضرین محترم اللہ رب العزت خالق تھا مالک تھا رازق تھا سمیع تھا بصیر تھا رحیم تھا رحمان تھا لیکن وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا وہ ایک مخفی خزانہ تھا کوئی اسے جاننے والا نہیں تھا کوئی اسے ماننے والا نہیں تھا کوئی اس سے مانگنے والا نہیں تھا کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں تھا کوئی اس سے دعا کرنے والا نہیں تھا کوئی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا نہیں تھا زندہ باد زندہ باد جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرا رازق ہونا پہچانا جائے میرا خالق ہونا پہچانا جائے میرا معبود ہونا پہچانا جائے میرا مسجود ہونا پہچانا جائے میرا مصور ہونا پہچانا جائے تو رب کائنات نے نور محمد کو پیدا فرمایا حضرت اقبال کی روپوشی ترجمہ کیا حضرت اقبال نے ترجمہ کیا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چشم بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو خیمہ اخلاق کا اس دام اسی نام سے ہے نبض ہستی کا تبشرات اسی نام سے حاضرین محترم رب کائنات نے اپنی پہچان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنایا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فلسفہ سمجھا دیا ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ اس محبوب کے بغیر نبی نہیں رہے گا اس محبوب کے بغیر رسول نہیں رہے گا اس محبوب کے بغیر مومن نہیں رہے گا یہ ساری عزتیں یہ سارے مقام یہ سارے کمالات یہ ساری شانیں اسی کے لیے تھی اسی کے لیے رہے گی جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں کھڑی ہو اے انسان اپنی پیدائش پہ غور کر کہ بشریت کا حدود اربا کیا ہے
اس انسان کی کوئی شہرت نہیں تھی، اس انسان کا کوئی حسن نہیں تھا، اس انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اس محبوب کا مقام یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رب نے ہمیں یہ فلسفہ سمجھا دیا کہ یہ ذکر مصطفیٰ کرنا حافظوں کی، مولویوں کی، مفتیوں کی ذمہ داری نہیں۔ یہ مفتی، حافظ، مولوی نہیں تھے، ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی تھا جب یہ مفتی، مولوی، حافظ نہیں ہوں گے، ذکر مصطفیٰ پھر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حاضرین، ایک وقت آئے گا کہ رب کی زمین کے اندر، رب کی بارگاہ میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ زلزلہ آئے گا، عمارتیں گر جائیں گی، طوفان آئے گا، زمین کی سطح کو ہم پار کر دے گا، پوری کائنات کے اندر یکامت اللہ رہ جائے گا، یا روضہ رسول اللہ رہ جائے گا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حاضرین، جب رب کی بارگاہ کے اندر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، رب کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن روضہ رسول پر صلاۃ پڑھنے والا رب کو موجود ہوگا، تو پتہ چلا ذکر مصطفیٰ ہوتا رہا، ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حاضرین محترم، ذکر مصطفیٰ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری بخش ہو جائے۔ ذکر مصطفیٰ کرنے سے حضور کی شان عظمتیں جو ہیں نہ وہ ہم بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ رب نے بلند کر دی ہیں۔ اس آقا کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، آقا کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہماری بخش ہو جائے۔ ارے حضور کے رفعت ذکر کی ایک صورت ہے، اللہ رب العزت نے میرے کندھے پر دو فرشتے بٹھائے، آپ کے کندھوں پر دو فرشتے بٹھائے، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، ہر کندھے پر دو فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کیا گنتی کر لو وہ کتنے فرشتے ہیں؟ ارے یہ سارے فرشتے قرآن سے پوچھو، نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ ایک انگریز رائٹر، آخری بات گرمی زیادہ ہے، اس نے کتاب لکھی سروے آف اسلام، اس وقت اس کتاب کے اندر رائٹر کہتا ہے کہ میں نے سروے کیا ہے، اس وقت روئے زمین پر مسلمانوں کی 9 لاکھ مساجد ہیں، اور ہر مسجد کے اندر دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، اور ہر اذان کے اندر دن میں 2 مرتبہ ان کے نبی محمد کا نام پکارا جاتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑا مختصر لہجے میں لکھتا ہے کہ ہماری مذہبی سوسائٹیاں اپنے پیغمبر کے لیے کچھ نہ کر سکی، ہمارے مذہبی لیڈر اپنے پیغمبر کے لیے کچھ نہ کر سکے، اگر ہمیں قوم کو بلانا ہو تو ناقوس بجائے جاتے ہیں، گرجے کے اندر گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے یہ گرجے کی گھنٹیوں پہ اکٹھی ہوتی ہے، مسلمان محمد عربی کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آخری بات کہتے ہیں کہ یہ 12 وفات ہے، تم جشن کیوں مناتے ہو؟ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کی زندگی اور موت کے اندر کوئی فرق نہیں، لا فرق بین موتہ و حیاتہ، نبی کی زندگی اور موت کے اندر کوئی فرق نہیں، رب نے نبی کے ہر جز کو زندگی عطا کی۔ ایک دفعہ میر بال شریف
کشمیر کے اندر حضور کا منہ مبارک تھا، ایک مرتبان کے اندر رکھا ہوا تھا، وہ منہ مبارک چوری ہو گیا۔ غلامان مصطفیٰ نے جانوں کی بازیاں لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک تلاش کر۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ منہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے یا کسی مولوی کی داڑھی کا بال ہے؟ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ منہ مبارک کی پہچان کیسے ہوگی؟ کسی اہل محبت نے کہا کہ حضور کے منہ مبارک کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے سامنے کیا کیا جائے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائے تو پڑھنے والے پر رکعت طاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور مرتبان کے اندر جو حضور کا منہ مبارک ہوتا ہے نا وہ بال کھانے لگتے ہیں۔ اب 700 عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو کر مرتبان کے سامنے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ آپ بھی پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ عاشقان مصطفیٰ نے جب اس مرتبان کے سامنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا شروع کیا، حضور کا منہ مبارک بال کھانے لگا، اور بال کھاتا ہوا مرتبان کے منہ تک پہنچ گیا۔ ارے مولوی کہتا ہے نبی نہیں زندہ، میں کہتا ہوں نبی کا بال بھی زندہ ہے، نبی کا بال بھی زندہ ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضرین، تاریخ سال عظیم الشان 26ویں تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ جس طرح آج آپ لوگ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، کل تحفظ ختم نبوت کی بات ہے، تو اسی طرح آپ نے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے منڈی گراؤنڈ پچھڑانی کے اندر کل تشریف لانی ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ پچھڑانی کی سرزمین یا رسول اللہ کے عبادوں کی ہے، اور قیامت تک یہاں سے یا رسول اللہ کی صدائیں آتی رہے گی۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا لجپال